اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی عشق اور ایمان کی، کہ عشق اور ایمان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو آگے 2-3 ویڈیو میں اس کو لے کر کے جائیں گے۔ تو اب ہم نے اس پر یہ دوسرا ویڈیو آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں، اور اس میں ہم آپ کے سامنے اس کا مسئلہ رکھ رہے ہیں اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے سمجھا جائے آسان طریقے سے۔ تو عشق ہمیں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ عشق اور ایمان ایسے ہیں جیسے چمبک اور لوہا جو ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ہے، وہ ہے ایمان۔ تو عشق ہمیں چمبک کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہماری نفس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے عشق کو نفس کی طرف موڑ دیتا ہے، اور ہم شیطان کے راستے پر چل دیتے ہیں، اور ہم عشق کو عشق مجازی میں جا کر کے اس کو ایک چھندلے بازی میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ہمیں گناہ کے راستے پر لے کر کے پہنچ جاتا ہے شیطان، اور ہم چلے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کو عشق کو روح اور جسم، اس کی مثال لینا چاہیں گے سمجھنے کے لیے آسان طریقے میں۔ تو روح، عشق اور جسم، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ موبائل مان لیجیے، آپ جسم کو مان لیجیے موبائل کے مانند، روح کو آپ مان لیجیے سم کے مانند، اور نیٹ ورک کو آپ مان لیجئے عشق کے مانند۔ تو یہ 3 چیزیں ملی تب ایک کمپلیٹ موبائل ہو پایا۔ جب ایک طرف موبائل ہوا، ایک سم ہوئی، ایک نیٹ ورک ہوا، کیونکہ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جب یہ تینوں چیزیں جڑتی ہیں تب ایک کمپلیٹ کیا بنتا ہے، ایک موبائل کمپلیٹ ہو پاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر جتنا اچھا آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے اتنا ہی اچھا کام کرتا ہے، جتنی اچھی آپ کے پاس آپ کے سم پر سویدھائیں ہوتی ہیں اتنا ہی اچھا آپ کام کر پاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارا جسم، ہمارا عشق اور ہماری روح ہے، کہ ہمارا جسم جتنا اچھا ہوگا، ہماری روح جتنی اچھی ہوگی، اور ہمارا عشق جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا پھر ہم ایمان بنا پائیں گے، عقیدہ اتنا اچھا بنا پائیں گے۔ اب اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ جسم کیسے اچھا ہوگا، روح کیسے اچھی ہوگی، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ پر ابھی ہم جو اپنا موضوع لے کر کے آج کا چل رہے ہیں، ہم آج اس پر ہی بات کریں گے۔ اب مان لیجئے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ ہمارے پاس نیٹ ورک نہیں ہے، موبائل تو بہت اچھا ہے، سم بھی بہت اچھا ہے، پر اس جگہ پر نیٹ ورک نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے کہ یا تو ہم کبھی چھت پر جائیں گے، کبھی ہم ادھر ادھر جائیں گے۔ اس لیے جائیں گے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ قائم ہو جائے، اور نیٹ ورک قائم ہونے کے بعد میں پھر ہمارا سم اور ہمارا موبائل صحیح سے چل سکے گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ کس سے چل پائے گا، قائم ہو پائے گا جب نیٹ ورک قائم ہو پائے گا۔ تو ایسے ہی ہمارے عشق کا معاملہ بھی ہے، کہ جب تک ہمارا عشق قائم نہیں ہوگا، عشق بہتر نہیں ہوگا، عشق اچھا نہیں ہوگا، وہ حسن کو نہیں ڈھونڈ لیتا، جس کی ہم نے پچھلی بار بات کری تھی کہ بنا حسن کے عشق نہیں ہوتا۔ تو حسن کے بغیر عشق نہیں ہوتا، عشق کے لیے حسن چاہیے، اور وہ ہم لے کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں دلیل بھی دی تھی کہ کیا کیا اس کی دلیلیں ہیں کہ جو ہم عشق لے کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کو ہم اپنی آگے اور لے کر کے چلتے ہیں۔ تو جیسے کہ نیٹ ورک ہے، وہی جو ہے سمجھ لیجیے کہ عشق ہے۔ تو جتنا اچھا نیٹ ورک ہے اتنا ہی اچھا ہمارا سم اور کام کرے گا۔ تو ایسے ہی جتنا اچھا عشق ہے اتنا ہی اچھا ہماری روح اور ہمارا جسم کام کرے گا، اور خدا کو ہم پہچان سکیں گے۔ صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچان پایا وہ خدا کو نہیں پہچان پائے گا۔ اب خدا کو ہم تبھی پہچان سکتے ہیں کہ جب ہمارا عشق بہتر ہو۔
اور ہماری روح کی معرفت سے ہم اللہ سے جوڑ سکیں، اپنی روح کو معرفت دے سکیں کس کی؟ اللہ کی، اور ہم اس سے جوڑ سکیں۔ پر اس کے لیے ہمیں ایک نیٹ ورک چاہیے، اس کا پھر وہی عشق کا نیٹ ورک چاہیے۔ پر ایک طاقت ایسی بھی ہے، ایک ایسا بھی چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ چیز نہ ہو تو ہمارا نیٹ ورک فیل ہو جائے گا، اور وہ چیز ہے ٹاور۔ کیا چیز ہے؟ وہ ٹاور ہے، کہ اگر ٹاور نہ ہو تو ہمارے نیٹ ورک ہی نہیں آئیں گے، ہمارے نیٹ ورک فیل ہو جائیں گے، تو ہمارا موبائل اور ہمارا سم دونوں بیکار ہو جائیں گے، دونوں کچرا ڈبہ ہو جائیں گے۔ اب اس کو کچرا بننے سے، ڈبہ بننے سے اگر ہمیں بچانا ہے تو ہمیں نیٹ ورک کو قائم رکھنا ہے۔ ایسے ہی اگر ہمیں اپنی روح کو اور اپنے جسم کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے عشق کو قائم رکھنا پڑے گا۔ تو جیسے کہ نیٹ ورک قائم رہتا ہے ٹاور سے، تو ایسے ہی عشق کو بھی کوئی قائم رکھتا ہے۔ تو اس عشق کو قائم کون رکھتا ہے؟ کہ جس کے پاس عشق جو ہے اعلیٰ درجے کا ہو، قائم عشق پہلے سے موجود ہو، کیونکہ ہمارا جو عشق ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اور ایسے بھی ہے کہ جو عشق قائم ہے تو ہمیں اس قائم عشق سے، اس پاورفل عشق سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اس سے ملنا پڑے گا۔ اب وہ عشق کون ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ عشق کون ہے جو پہلے سے ہی طاقتور ہے، جو کہ ایک نیٹ ورک کے ٹاور کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ جسے ایک نیٹ ورک کے لیے ایک ٹاور طاقت رکھتا ہے کہ بنا ٹاور کے نیٹ ورک کام نہیں کریں گے، ایسے ہی ایک عشق ہے کہ جس کے بغیر ہمارا عشق کام نہیں کرے گا، اس کے نیٹ ورک چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس پر آگے بات کرنی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کا جہاد اکبر ہے، یعنی کہ یہ جہاد ایک بڑا جہاد ہے، جہاد سے بڑا جو جہاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نفس کا جہاد ہے۔ اب اس نفس سے ہمیں جہاد کرنا ہے اور پھر اس پر حاوی ہونا ہے۔ اس پر حاوی ہونے کے بعد ہم عشق کو سمجھ سکیں گے، لیکن اس سے لڑنے کے لیے ہمیں عشق چاہیے، اور اب اس عشق کو جوڑنے کے لیے ہمیں ایک ٹاور چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ ٹاور کیا ہے، وہ ٹاور کون ہے جس سے ہم اپنے عشق کو جوڑ دیں تو ہمارے عشق کے نیٹ ورک بڑھ جائیں گے اور ہم اپنے نفس سے جہاد کر پائیں گے، اور اس میں جڑنے کے بعد میں اس کو ہم ہرا پائیں گے۔ کیونکہ صحابہ اکرام کا جو عشق تھا، جو ایمان تھا، وہ اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ دنیا میں، کائنات میں کوئی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ صحابہ سے بڑا عشق اور صحابہ سے بڑا کسی کا ایمان ہو، کیونکہ نبی خود فرما گئے کہ سب سے افضل ایمان، سب سے افضل عشق جو ہے وہ صحابہ کا عشق ہے۔ تو اب انہی صحابہ کو نبی نے حکم دیا کہ پہلے جو ہے اس نفس سے جہاد کرو، جبکہ ان کے پاس اتنا بڑا عشق تھا، نبی کا عشق تھا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کو بھی ایک سہارا چاہیے ہوا وہ نبی کے عشق کا، اور پھر انہیں ایک بڑی جہاد کرنا پڑی اپنے نفس سے۔ تو نفس سے جہاد ہمیں بھی کرنا پڑے گی۔ تو اب اس کے لیے ہمیں کیسا عشق چاہیے؟ ڈائریکٹ صحابہ نے عشق لیا اللہ کا نبی سے عشق کر کے صحابہ نے اللہ کا عشق لیا۔ اب ہمارے سامنے نبی تو ہے نہیں، تو اب ہمیں کس سے عشق کرنا ہے اور کس کے ذریعے نبی کا عشق حاصل کرنا ہے، اور اس عشق کے ذریعے کیسے ہمیں نفس سے جہاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہماری اگلی گفتگو ہوگی اور ہم اس پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس عشق کو، اس عشق کے ٹاور کو اور اس جہاد کو، کہ عشق کی جہاد کیسے کرنا ہے ہمیں نفس کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عشق کو سمجھ سکیں اور اس حسن تک پہنچ سکیں جس حسن کے عشق کو لے کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمارا جو پچھلے ویڈیو میں سوال تھا وہی مسئلہ اس ویڈیو میں بھی ہے، اور اگلے ویڈیو میں بھی ہم اسی پر بات کریں گے کہ وہ حسن جس کا عشق لے کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس حسن تک کیسے پہنچیں اور اس کے مکمل شیدائی کیسے بنیں اور اس پر کیسے شیدا ہو، کیونکہ جو اس پر شیدا ہوئے وہی آج بھی چمک رہے ہیں اور دنیا میں چمکتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اسی پر ہم آگے پھر گفتگو کریں گے۔
اور اپنی بات ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔